بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محب وطن باشعور پاکستانیوں، آج میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ میرا تعلق کیسی قوم کے ساتھ ہے جو بلا وجہ ایک عزت دار شخص کی صرف اپنی پسند اور ناپسند کے پیچھے لگ کر بلا وجہ پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب کے متعلق آج بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ایسا مبلغ جو پچھلی 3 دہائیوں سے بے لوث اللہ کے دین کے لیے جس نے اپنا جان اور مال وقف کیا ہوا ہے۔ وہ لاکھوں جگہ پر جا کر وہ اللہ کے راستے میں جا کر تبلیغ کر چکے ہیں، لیکن اپنی جیب سے کرتے ہیں۔ آج تک وہ پیسے وصول نہیں کرتے، 1 روپیہ وصول نہیں کرتے۔ شاید وہ پاکستان کے وہ واحد مبلغ ہوں گے، شاید وہ واحد عالم دین ہوں گے جو ایسا کرتے ہیں، شاید اور بھی ہوں لیکن میرے علم میں نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک ایسا شخص، آپ اس کو بلا وجہ آپ اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہو، صرف اس لیے کہ اس نے آپ کے سیاسی مخالف، آپ کے لیڈران کے سیاسی مخالف کی اس نے ایک تعریف کر دی ہے، کچھ تھوڑی سی تعریف کر دی ہے اس نے۔ میرے محب وطن پاکستانیوں، میرے باشعور پاکستانیوں، کیا ہم انسان ہیں؟ ہمیں اپنی پسند اور ناپسند کا اختیار ہے، تو کیا مولانا طارق جمیل صاحب کو اپنی پسند اور ناپسند کے اظہار کا رائے کا حق نہیں حاصل؟ میں ان صحافیوں سے، ان دانشوروں سے جو اظہار رائے کے سب سے بڑے لمبردار بنے پھرتے ہیں، جنہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف یہ جو چل رہی ہے مہم، اس میں سب سے آگے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، ان بے ضمیروں سے پوچھتا ہوں، کیا مولانا طارق جمیل صاحب انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کو اپنی رائے کے اظہار کا حق نہیں ہے؟ اگر آپ کو نہیں اچھی لگ رہی، آپ کی اپنی رائے ہے، ان کی اپنی رائے ہے، ہر انسان کی اپنی رائے ہے، صرف اسی بنیاد پر کہ آپ کی رائے ان کی رائے کے ساتھ نہیں مل رہی، آپ ان کو بلا وجہ ذلیل کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے ایک شادی کی تقریب میں شرکت کیا کر لی، آپ نے اس کو اتنا بڑا ہوا بنا کے پیش کر دیا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے ان کو کوئی پرسنل تعلق ہو، ان کا ایک بڑے خاندان سے تعلق ہے، ہر ایک ذمہ دار گھرانے سے ان کا تعلق ہے، شاید ان کو کوئی پرسنل تعلق ہو۔ کیا ہم اور آپ اپنے پرسنل تعلق کے لوگوں کی شادیوں میں نہیں جاتے؟ مزید اگر نہیں بھی پرسنل تعلق ہے، وہ ایک مبلغ ہے، ایک مبلغ کا کام ہے، اس نے ہر جگہ پہ جانا ہے، اس نے بازار حسن میں بھی جانا ہے، اس نے پارلیمنٹ میں بھی جانا ہے، اس نے کابینہ کے اجلاسوں سے بھی خطاب کرنا ہے، اس نے ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کے پاس بھی جانا ہے۔ جس قدر بدترین لوگ زیادہ ہوں گے، جس قدر برائیوں میں جکڑے ہوئے لوگ زیادہ ہوں گے، اسی قدر ان کو ایک اچھے مبلغ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جس قدر دین سے ہٹے ہوئے زیادہ لوگ ہوں گے، اسی قدر وہاں پر ایک مبلغ کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ وہ جس جگہ بھی جاتے ہیں اپنی ایک سوچ لے کے جاتے ہیں، اور دوسروں کی سوچ کو بھی اس سوچ کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اپنی پسند کا ایک اظہار کر دیا ہے، اور اگر ہمیں پسند کا اظہار کا حق حاصل ہے تو ان کو بھی حق حاصل ہے، وہ بھی ایک انسان ہے۔ بلا وجہ ہوا کھڑا کر دینا، میرے محب وطن، میرے باشعور پاکستانیوں، ایسی پرسنالٹیز جو اس دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے، عزت کی وجہ ہے، ان لوگوں کو متنازع مت کریں۔ اپنے سیاسی اکابرین کے کہنے پر، اپنے سیاسی لیڈران کے کہنے پر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتے پھریں۔ وہ پچھلے 3 دہائیوں سے وہ کر رہے ہیں۔ آپ آمدنی کی بات کر رہے ہیں، آپ کروڑوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ یوٹیوب، یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ تو ابھی چند سال پہلے آیا ہے۔ آپ ان کی آمدنی کا جا کر دیکھیں، ان کے علاقے میں وہ لوگوں کی بیٹیوں کے جہیزوں پر خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کی 4 دیواریوں پہ خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو روزگار دینے پہ خرچ کر رہے ہیں۔ اب ایک ایسے شخص کو بلا وجہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے مرنا نہیں ہے۔ ایک نیک مسلمان، ایک بہترین مبلغ کے اوپر اگر آپ تہمت باندھیں گے تو اس دنیا میں بھی آپ بھگتیں گے اور آخرت میں بھی بھگتیں گے۔ یاد رکھ لیں، آپ یہ سیاسی لیڈران آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے،
اپنے ضمیر کی آواز سنیں، ان کے پیچھے لگ کر بلا وجہ کسی کی ذلت و رسوائی کا باعث مت بنے۔ اللہ نے جس کو عزت دی ہے اس کی عزت بڑھتی جائے گی، اس کی عزت کبھی کم نہیں ہوگی، البتہ آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ میرا اور اس ملک کا اور اس مذہب کا اچھا چاہنے والوں کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔